حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو اپنے دو ننھے بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابن زیاد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فارغ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لڑکے بھی اسی شہر میں ہیں۔ اس نے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلم کے لڑکوں کو اپنے گھر میں جگہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دونوں بچے قاضی کے گھر میں تھے۔ قاضی صاحب نے ان بچوں کو سامنے بلایا اور بے اختیار رونے لگے۔ بچوں نے پوچھا، قاضی صاحب آج اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم دونوں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب نے کہا، بیٹا صبر کرو کیونکہ تم لوگ واقعی یتیم ہو گئے ہو۔ بچوں نے یہ خبر سنی تو رونے لگے۔ قاضی صاحب نے کہا، بچوں چپ رہو، ابن زیاد کے لوگ تمہاری تلاش میں ہیں، مجھے تمہاری اور اپنی جان کا خوف ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ مدینہ روانہ کر دوں۔ بچے یہ بات سن کر ابن زیاد کے خوف سے چپ ہو گئے۔ قاضی صاحب نے اپنے لڑکے اسد سے کہا کہ آج ایک قافلہ مدینے کو جا رہا ہے، تم ان بچوں کو کسی نیک آدمی کے سپرد کراؤ تاکہ وہ انہیں مدینہ پہنچا دے۔ اسد جب بچوں کو لے کر قافلے کی جگہ پر پہنچا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور قافلے کی گرد دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسد نے بچوں سے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، تم لوگ دوڑ کر اس میں مل جاؤ۔ بے کس بچے قافلہ کی طرف دوڑ پڑے مگر قافلہ دور جا چکا تھا، اس لیے قافلہ کو نہ پا سکے۔ اسد گھر کو واپس آ گیا۔ اندھیری رات تھی، بچے راہ بھول گئے، رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ صبح ہونے لگی تو ایک چشمہ دیکھا، تھکے ماندے تھے اس لیے چشمے کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے ایک لونڈی اس چشمہ سے پانی بھرنے کو آئی اور ان کو دیکھ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں تو وہ رونے لگی اور کہا، صاحبزادو میرے ساتھ چلو، میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ تمہیں پا کر بہت خوش ہوگی، بالکل نہ گھبراؤ اور میرے ساتھ چلو۔ بچے حیران و پریشان اس کے ساتھ ہو لی اور جب گھر پہنچے تو گھر کی مالکن یہ معلوم کر کے یہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں دوڑی اور دونوں کو سینے سے لگا لیا اور ان کے اس حال پر رونے لگی اور پھر کھلا پلا کر ایک کمرے میں سلا دیا۔ ادھر یہ عورت تو اتنی خدا ترس تھی لیکن دوسری طرف اس کا خامند حارث دشمن خدا اور دشمن اہل بیت تھا اور دن بھر انہی بچوں کی تلاش میں تھا کہ یہ بچے مل جائیں تو ان کو قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس لے جا کر انعام پائے۔ یہ عجیب منظر تھا کہ حارث دن بھر جن بچوں کی تلاش میں تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کو جب یہ ظالم گھر آیا تو اس کی بیوی ڈری کہ اس کو بچوں کا علم نہ ہو جائے، چنانچہ اس کی بیوی نے اسے جلد از جلد کھانا کھلا کر اسے سو جانے کو کہا اور وہ ظالم دن بھر کی تھکان کی وجہ سے سو گیا۔ کچھ رات گئے بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو جگایا اور کہا، بھائی میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹہل رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اے مسلم تم خود چلے آئے اور بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے؟ والد ماجد نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور صبح تک آ جائیں گے۔ چھوٹے بچے نے کہا، بھائی جان میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور پھر دونوں بغلگیر ہو کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ گھر میں کون چھپا ہے؟ وہ عورت سہم گئی اور ڈری کہ خدا جانے کہ اب کیا ہوگا۔ حارث اٹھا اور چراغ جلا کر اندر آیا اور اندر دونوں یتیموں کو روتے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ ان دونوں صاحبزادوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا۔ پھر یہ ظالم دونوں صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ عورت بیچاری نے بہت ہاتھ پیر مارا
اور اپنا سر اس ظالم کے پیروں میں بھی رکھتی رہی اور اسے ظلم سے روکتی رہی، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی، اور وہ بے رحم تلوار لے کر اٹھا اور دونوں کو فرات کی طرف لے گیا اور ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بچوں نے کہا، ہم یتیم ہیں، بے وطن ہیں، ہم پر رحم کر، مگر اس دنیا کے کتے نے ایک نہ سنی، اور ظالم نے بڑے صاحبزادے کو پہلے شہید کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں صاحبزادوں کو شہید کر کے چاہا کہ ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے چلوں اور انعام پاؤں۔ چنانچہ وہ ان مقدس سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے ان ننھے اور نورانی سروں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے بتایا کہ مسلم کے بچوں کے۔ ابن زیاد بجائے خوش ہونے کے کہنے لگا، اے ملعون، میں نے تو یزید کو یہ لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں، اگر اس نے زندہ منگوائے تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ حارث چپ ہو گیا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی مقاتل نامی شخص کو، جو محب اہل بیت تھا، حکم دیا کہ اس خبیث کو بھی فرات پر لے جا کر قتل کر دو، اور جہاں ان دونوں بچوں کے بدن ڈالے گئے ہیں وہیں یہ دونوں سر ڈال دو۔ مقاتل یہ حکم سن کر بڑا خوش ہوا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ کر اپنے رازداروں سے کہنے لگا کہ اگر ابن زیاد مجھے تمام ملک بھی دے دیتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس حکم سے ہوئی ہے۔ مقاتل نے حارث کی پشت پر ہاتھ باندھے اور سرے بازار لے کر چلا۔ بچوں کے سر لوگوں کو دکھاتا جاتا، لوگ انہیں دیکھ کر روتے اور حارث پر لعنت کرتے ہیں۔ فرات پر جا کر مقاتل نے پہلے دونوں مقدس سروں کو نہر میں ڈالا۔ قدرت الہی سے دونوں کے تن پانی کے اوپر آ کر سروں سے مل گئے اور پھر پانی میں ڈوب گئے۔ پھر مقاتل نے اس ظالم کو بھی وہی قتل کر دیا اور اس کی لاش کو فرات میں پھینکا تو فرات نے اسے قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا۔ پھر اسے زمین میں دبایا تو زمین نے بھی قبول نہ کیا اور باہر نکال پھینکا۔ آخر لکڑیاں جمع کر کے اس کو جلا دیا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی جان و مال اور چھوٹے بڑوں پر بڑی بڑی آزمائشیں نازل ہوئی ہیں، اور ان پاک لوگوں نے بڑے صبر و شکر سے ان پر تحمل فرمایا اور ہمیشہ دامن رضا و تسلیم کو تھامے رکھا اور کوئی شکوہ شکایت نہیں فرمائی۔